حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمام آدمی گناہ گار ہیں اور بہتر گناہ گار وہ ہیں جو توبہ کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن اللہ دو ایسے آدمیوں پر ہنس دے گا کہ ان میں سے ایک نے دوسرے کو قتل کیا تھا اور پھر بھی دونوں جنت میں داخل ہو گئے۔ پہلا وہ جس نے اللہ کے راستے میں جہاد کیا، وہ شہید ہو گیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے قاتل کو توبہ کی توفیق دی اور وہ بھی اللہ کے راستے میں شہید ہو گیا۔ اس طرح دونوں قاتل و مقتول بالآخر جنت میں داخل ہو گئے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، اگر تم اتنے گناہ بھی کر لو جن سے زمین اور آسمان کے درمیان پوری دنیا بھر جائے، پھر تم اللہ تعالیٰ سے معافی مانگو تو اللہ تعالیٰ تمہیں معاف کر دیں گے، اور اس ذات کی قسم جس کے قبضہ میں میری جان ہے، اگر تم خطا کرنا چھوڑ دو گے تو اللہ تعالیٰ ایسی قوم پیدا کریں گے جو خطائیں کرے گی، پھر اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے گی اور اللہ تعالیٰ انہیں معاف کر دیں گے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی توبہ سے اس شخص سے بھی زیادہ خوش ہوتے ہیں جس شخص نے سفر میں اپنی سواری کو کسی جنگل بیابان میں گم کر دیا ہو، پھر اسے بہت تلاش کر کے تھک ہار کے کپڑا اوڑھ کے لیٹ گیا ہو، اس اثناء میں اچانک اپنے چہرے سے کپڑا ہٹائے تو اپنی گمشدہ سواری کو اپنے سامنے پائے، اس وقت اس شخص کو اپنی سواری پانے کی جتنی خوشی ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کو اپنے بندے کی توبہ سے اس سے بھی زیادہ خوشی ہوتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا جس نے 99 ناحق خون کیے تھے، پھر وہ نادم ہو کر مسئلہ پوچھنے نکلا۔ وہ ایک درویش کے پاس آیا اور اس سے پوچھا، کیا اس گناہ سے توبہ قبول ہونے کی کوئی صورت ہے؟ درویش نے جواب دیا کہ نہیں۔ یہ سن کر اس نے اس درویش کو بھی قتل کر دیا اور 100 خون پورے کر دیے۔ پھر وہ دوسروں سے پوچھنے لگا، آخر اس کو ایک درویش نے بتایا کہ فلاں بستی میں چلا جا۔ وہ آدھے راستے میں ہی تھا کہ اس کو موت واقع ہو گئی۔ مرتے مرتے اس نے اپنا سینہ اس بستی کی طرف جھکا دیا۔ آخر رحمت کے فرشتوں اور عذاب کے فرشتوں میں باہم جھگڑا ہوا کہ کون اسے لے جائے گا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس نصرہ نامی بستی کو، جہاں وہ توبہ کے لیے جا رہا تھا، حکم دیا کہ اس نعش سے قریب ہو جا، اور دوسری بستی کو جہاں سے وہ نکلا تھا حکم دیا کہ اس نعش سے دور ہو جا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے فرمایا کہ اب دونوں کا فاصلہ دیکھو، اور جب ماپا تو اس بستی کو جہاں وہ توبہ کے لیے جا رہا تھا ایک بالشت نعش سے نزدیک پایا، اس لیے وہ بخش دیا گیا۔